السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ ہاؤ آر یو؟ امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئی ایم سر امجد بلیدی۔ جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ ہم کلاس 10 کی سندھی کی بک کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ تو کل جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا مائی خیری کے حوالے سے، مائی خیری چیپٹر ہم نے پڑھا، اس کی ریڈنگ کی اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کی۔ اس طرح آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے ہنر دولت ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹ اپنی بک نکالیں۔ اوکے، نکال لی بک؟ پیج نمبر 27، 27 نمبر پیج پہ آ جائے۔ اوکے، اب میں اس کی ریڈنگ کروں گا سندھی میں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کروں گا۔ اوکے، ہنر دولت ہے۔ ہنر جو ہیں یہ ایک دولت ہے۔ ہکڑے گوٹھ میں ایک بیوہ رہندی ہوئی، خیس ہکڑو پٹ ہو۔ کہتے ہیں ایک گاؤں کے اندر، گوٹھ کہتے ہیں گاؤں میں، ایک گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کو ایک ہی بیٹا تھا۔ ہن سوچو تو پانجے پٹ کے کو ہنر سکھارجے۔ اس نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو کوئی ہنر سکھائے۔ وہ سوچے وہ پانجے پٹ کے وٹھی شہر آئی۔ یہ سوچ کے وہ اپنے بیٹے کو لے کر شہر پہنچی۔ شہر میں ایک واڈھے کے ڈٹھائیں جے واہولے سا کاٹھ جا چھوڑا پیلا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر شہر میں آئی۔ شہر میں ایک کارپینٹر کو دیکھا جو واہولے کہتے ہیں بسولا، جسے لکڑی کے یہ چھلکے اتارتے ہیں۔ تو ایک کارپینٹر کو دیکھا کہ وہ بسولے سے اس یعنی لکڑی کو صاف کر رہے ہیں۔ کاٹھ کے ان ایڑو تلسو کرے چھڑیو جو ان ماں ماکوری ترکی وئی۔ کہتے ہیں اس لکڑی کو اس نے اس طرح پلین کر دیا اگر اس کے اوپر چونٹی بھی چلتی تو وہ بھی پھسل جاتی۔ مائی وہ لکا ڈسی سمجھی وئی تہی کو وڈو کاریگر تھو ڈسجے۔ مائی یہ دیکھ کر لکا یعنی جو وہ کام کر رہا تھا وہ لکا تماشا، مائی وہ لکا دیکھ کر یہ سمجھ گئی یہ بہت بڑا کاریگر ہے۔ سو وہ پانجے پٹ کے ان واڈھے وٹ وٹھی آئی۔ ان کے چیائیں تو بھلائی کرے ہن کے ہنر سکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اس کارپینٹر اس بڑی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کو ہنر سکھاؤ۔ واڈھے ان کے چیو تے مجھو ایک شرط ہے۔ واڈھے نے یعنی کارپینٹر بڑی نے کہا میرا ایک شرط ہے، اور رات جو چھوکرے کے ہن کوٹھی میں بند کندس، جے کڈہیں صبح تائیں چھوکرو جیئرو ہوندو تو پو آؤں خیس شاگرد کندس۔ اس کارپینٹر نے کہا، اس بڑی نے کہا میں اس کو شاگرد بناؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ رات کو اس کو کمرے میں بند کروں گا، صبح اگر یہ زندہ رہا تو اس کو میں اپنا شاگرد بناؤں گا۔ مائی اللہ جو آسرو کرے پٹ کے واڈھے جے حوالے کرو۔ مائی بھی اللہ کے اوپر آسرا یعنی امید کر کے اپنے بیٹے کو اس کارپینٹر کے حوالے کیا۔ واڈھے چھوکرے کے ان کوٹھی میں بند کرے چھڑیو۔ کہتے ہیں کارپینٹر نے بڑی نے اس کا یعنی لڑکے کو اس کوٹھی کے اندر بند کر دیا۔ وہ کوٹھی ایڑی ہوئی جو ان میں رات جو ڈاڈھو سی پوندو ہو۔ کہتے ہیں وہ کمرہ اس طرح تھا رات کے اندر اس میں بہت زیادہ سردی پڑتی۔ سی کھاں بچن لائے کوٹھی میں کو بھی بندوبست کو نہ ہو۔ کہتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے اس کے اندر کوئی بندوبست نہیں تھا۔ انیا تھوڑی دیر مس تھی تو چھوکرے کے اچی سی ورایو۔ کہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو اس لڑکے کو آ کر سردی نے گھیر لیا۔ چھوکرے سی کھاں بچن لائے ڈاڈھی کوشش کئی،
کڑے لڑکے نے سردی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی پر سی گھٹ نہ تھیو لیکن سردی کم نہیں ہوئی۔ کوٹھی جے وچ میں ایک وڈو تھڑ پیو، کہتے ہیں کمرے کے یا کوٹھی کے بیچ میں ایک بہت بڑا لکڑ پڑا تھا، وہ سجی رات تھڑ کے اتھلائیندو پتھلائیندو رہو، کہتے ساری رات اس کو یعنی تھوڑ یعنی جو بڑا لکڑ پڑا تھا اس کو آگے پیچھے کرتا رہا، یہ انہیں جو جسم گرم رہو، اس سے اس کا جسم گرم رہا۔ صبح جو جی واڈھے کوٹھی کھولی، صبح جیسے ہی اس بڑی یعنی کارپینٹر نے کمرہ یعنی کوٹھی کو کھولا تو چھوکرو زندہ ڈٹھائیں، چھوکرو اس کو زندہ دیکھا۔ وہ ان کے پانچوں شاگرد کہیں، پھر اس کو اپنا شاگرد بنایا، پانچوں سمورو ہنر سکھایا، اپنا سارا ہنر اس لڑکے کو اس نے سکھایا۔ کس نے؟ اسٹوڈنٹ بتائیں گے کون؟ کس نے سکھایا؟ کارپینٹر نے، اس بڑی نے۔ چھوکرے جنے ہنر سکھی ورتو تنے واڈھے خیس موکل ڈنی ت بچہ ہان ونجی سکھیو گزا۔ کہتے ہیں لڑکے نے جب ہنر سیکھ لیا تو اس کارپینٹر نے اجازت دی، بیٹے اب جاؤ اپنی جا کر زندگی گزارو۔ چھوکرو ہلندو ہلندو ایک رن میں پہنچو، کہتے ہیں لڑکا چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچا، اتے اٹھ جا ہڈا پہلے ڈٹھائیں، اس اونٹ کے ہڈے اس نے دیکھے۔ وہ اوزار کڈی پانچو ہنر آزمائیں لگو، وہ بھی یعنی اپنا سازو سامان نکال کے اپنا ہنر آزمانے لگا۔ کون؟ کس نے؟ کون سا؟ اس اسٹوڈنٹ کوئی بتائے گا کون اپنا یعنی سامان نکال کے اپنا ہنر آزمانے لگا؟ جی آپ بتائیں، جی بیٹی آپ بتائیں۔ یس، وہ لڑکا جس کو کارپینٹر نے ہنر سکھایا تھا۔ اچھا اچھا۔ انہیں ہڈن ماں ہن پا ڈیڈھ جا چاور ٹھایا، کہتے اس ہڈیوں سے اس نے 1.5 پاؤ کے چاول بنائے، وہ چاول ہڑ میں بدھی وری تھی ہلیو۔ وہ جو چاول تھے وہ یعنی اپنی چادر میں باندھ کر چل دیا۔ ہلندو ہلندو اچھی ایک بادشاہی میں پہنچو، چلتے چلتے ایک بادشاہی میں پہنچا، اتے جی شہزادی اعلان کرائے ہو، وہاں کی شہزادی نے یہ اعلان کرایا تھا تو جن جو ہنر ان کے پسند ایندو ان سا وہ شادی کندی، کرا جس کو ہنر اس کو پسند آئے گا اس سے وہ شادی کرے گی۔ پر جے کدیں شہزادی کے ان جو ہنر نہ وڑیو تو ان جو سمورو سامان ضبط کرے خیس غلام بنایو تو، کہتے ہیں اگر اس شہزادی کو وہ ہنر پسند نہیں آیا تو اس کا سارا ساز و سامان لے کر اس کو غلام بنا دیا جائے گا۔ شہزادی جے بانی وہ سمورو احوال انہیں چھوکرے کے بدایو، کہ شہزادی کے جو بانی کہتے ہیں جو ملازمہ تھی اس نے سارا احوال اس لڑکے کو بتایا۔ چھوکرے ہڑ ماں چاور کٹی بانی کے دینا، چھوکرے نے گٹھڑی سے چاول نکال کر اس باندی کو دیے، چاہیں تو یہ چاول مکھے ردے موکلو، یہ چاول میرے لیے پکا کر بھیجے۔ بانی اوے چاول شہزادی کے آنے دینا، کہتا ہے اس باندی نے وہ چاول لا کر شہزادی کو ہاتھ میں دیے، شہزادی پانچے مہمان لائے کھادو پان تیار کرتی ہوئی۔ شہزادی اپنے مہمانوں کے لیے کھانا خود تیار کرتی تھی، سو اوے چاول بھی وہ پان ردھن لگی، وہ چاول بھی وہ خود پکانے لگی۔ پر اوے اصل میں چاول تو ہائی کون، وہ اصل میں چاول تو تھے ہی نہیں جو ردجن جو پکے۔ شہزادی چاول کے گارن جا وڈا ہیلا کیا، بہت زیادہ جتن کیے، بہت زیادہ ہیلا کہتے ہیں کوشش، شہزادی نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ چاول پکنے کے نام ہی نہیں لے رہے تھے، پر چاول ردجن ہی نہیں، چاول پکے ہی نہیں۔ نیٹھ شہزادی چھوکرے کے گھرایو اور آخر میں اس شہزادی نے اس لڑکے کو بلایا، انہوں کا پوچھائیں، اس سے سوال کیا تو ہے کیڑا چاول آئی، یہ کون سے چاول ہیں جو کہ ردجن ہی نہ تھا، جو پکتے ہی نہیں ہیں۔ انتے چھوکرے شہزادی کے سچی گال کرے بتائی، اس لڑکے نے اس شہزادی کو سچ بات بتائی، شہزادی کو کہا کہ یہ جو آپ چاول سمجھ رہی چاول نہیں ہے، یہ ہڈیوں سے میں نے اس کو چاول بنائے لیکن چاول نہیں ہے۔ شہزادی کے چھوکرے جو ہنر پسند آئے بنی جی دھام دھوم سا شادی تھی، کہتے ہیں اس شہزادی کو اس لڑکے کا ہنر پسند آیا، دونوں کی دھام دھوم سے یعنی شادی ہو گئی۔ چھوکری پانچے ماں کے گھرائے ورتو، چھوکرے نے اپنی والدہ کو بھی بلایا، سب خوش گزارن لگا، سارے خوش ہونے لگے۔
सियाणनि सच चयो आहे, अकुलमंद लोगों ने क्या खूब कहा है, हुनर दौलत आहे, हुनर दौलत आहे। हुनर दौलत जंहिं माण्हू वटि बि हूंदी वो कॾहिं भी भूख न मरंदो। कहता हुनर जिसके पास भी होगा वो भूख नहीं मरेगा। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर हुनर के बारे में, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। कहता है एक औरत थी, मुख्तसर सा खुलासा बता रहा हूँ कि एक औरत थी, उसको एक ही बेटा था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को कोई हुनर सिखाऊं, कोई ऐसा काम सिखाऊं ताकि इसकी ज़िंदगी बन जाए। वो चलती, कहते गांव में रहती थी, शहर में गई, देखा सारे लोगों को देखा, लेकिन किसी का हुनर पसंद नहीं आया। लेकिन एक कारपेंटर को देखा, बढ़ई को देखा, जो लकड़ी को इस तरह साफ किया, प्लेन किया, तो उससे अगर चूंटी भी गुजरती तो वो भी फिसल जाती। तो उस औरत को उसका हुनर पसंद आया और औरत ने उसके पास गई, कहने लगी मेरा एक बेटा है, अल्लाह के वास्ते इसको हुनर सिखाओ, उसको काम सिखाओ। तो उस कारपेंटर ने कहा मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त ये है कि मैं इसको रात को कमरे में बंद करूँगा, सुबह अगर ये ज़िंदा रहा तो फिर मैं आप इसको हुनर सिखाऊंगा। अब बेटा भी एक है, बेवा है, पीछे कोई भी नहीं है, सारा सिर्फ एक बेटा है। बस वो औरत अल्लाह के यानी ऊपर आसरा करके, अल्लाह के ऊपर उम्मीद बांध के उस बेटे को उस कारपेंटर के हवाले किया और वो चली गई। सुबह कहते हैं रात को जिस कमरे के अंदर उस कारपेंटर ने उसको बंद किया था वो बहुत ज़्यादा यानी उसके अंदर सर्दी पड़ती थी। ये बेचारा यानी उसके अंदर छोड़ा उसको, और सर्दी की वजह से वो अपने जिस्म को यानी गर्म करने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा लकड़ पड़ा था, जिससे उसने सारी रात अपने जिस्म को गर्म रखा। सुबह वो जिंदा रहा। अब वो सुबह होते ही उसकी माँ जो भागती हुई आई अपने बेटे की खबर लेने के लिए, लेकिन बेटा जिंदा था। उसने कारपेंटर ने उसे हुनर सिखाया, वो यानी हुनर में बहुत ज़्यादा काबिल हो गया। और फिर चलते चलते उसने रेगिस्तान में पहुंचा, वहाँ से हड्डियाँ मिली ऊँट की, उससे उसने चावल बनाए। और फिर चलते चलते बादशाह दरबार में पहुंचा। शहजादी ने यह ऐलान करा था जिसका हुनर मुझे पसंद आएगा मैं उससे शादी करूंगी। उस लड़के का उसको हुनर पसंद आया, उससे शादी हो गई। तो कहते हैं हुनर सीखना चाहिए, तालीम के साथ साथ हमें हुनर भी सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझा होगा और इससे बहुत कुछ अखज़ किया होगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। अब सर अमजद बुलेदी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।